بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج ہمارے ساتھ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری صاحب موجود ہیں. ان سے کچھ بہت سے سوالات کرنے ہیں جو عوام ان کو سننا چاہتی ہے. سردار صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے آپ بتائیے گا, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آپ ایم پی اے بنے اور پھر ڈپٹی اسپیکر بنے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختلافات کہاں پیدا ہوئے اور یہ اختلافات اس حد تک کیوں چلے گئے کہ پارٹی سے آپ کو جو ہے یہ سب کچھ کرنا پڑا اور وہ رولنگ دینی پڑی؟ دیکھیں بھائی, جب ہم نے پارٹی جوائن کی تو ایک بڑی نیک نیتی سے, صاف دلی سے پارٹی جوائن کی. اس لیے جوائن کی کہ جی ہمیں رسپیکٹ ملے اور ہمارے جو جائز مطالبات ہوں وہ مانے جائیں. پارٹی جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا. جب ہم آئے اور یہاں پہ جب گورنمنٹ بنی تو معاملات بالکل ہی یوں سمجھے کہ یو ٹرن ہی ہو گئے, اور اس طریقے سے ہمیں رسپیکٹ نہیں مل رہی تھی, معاملات نہیں چل رہے تھے. ہمیں کیا چاہیے تھا, ہم نے کوئی لونز تو معاف نہیں کرنے تھے, ہم نے کوئی ان سے لونز تو نہیں لینے تھے. ہم نے یہ کرنا تھا, ہمارے علاقے کچھ معاملات ہیں, کچھ مسئلے مسائل ہیں, ان کو سنیں, اگر وہ جائز ہیں تو حل کریں ان کا. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم آئیڈینٹیفائی کرتے تھے جی ریلوے میں, مطلب میرے چاچا ایم این اے ہیں, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی جی ریلوے میں کرپشن ہو رہی ہے, ادھر کرپشن ہو رہی ہے, ادھر مسئلے مسائل ہیں, آپ اس کو کریں جی, انکوائریز کریں, اس پہ کریں. کوئی اس پہ نہیں ہوئی, کوئی سننے والا نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس وجہ سے پھر آہستہ آہستہ دوریاں بڑھتی ہی گئیں. پھر کسی نے پیچ اپ کرانے کی کوشش بھی نہیں کی. جب اتنے معاملات اتنے دور ہو گئے تو اتنے دور نکل ہم چکے تھے کہ اس کے بعد پھر کچھ لوگ تھے جو کہ خیر خواہ تھے, اچھے لوگ تھے پی ٹی آئی میں, ابھی بھی پی ٹی آئی میں بہت سے اچھے لوگ ہیں. انہوں نے پھر کوشش کی پیچ اپ کرنے کی, لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب شاید نہیں مانے. پھر تیمور لالی نے بڑی کوشش کی کہ آپ کا پیچ اپ ہو جائے دوبارہ, اور آپ پی ٹی آئی کی, جس طرح خان صاحب نے کہا بھی کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں دوست محمد مزاری کے ساتھ. تیمور لالی کا اس کے اندر بڑا رول ہے. کیا وجہ تھی کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے؟ تیمور لالی سے میرا بہت پرانا تعلق ہے, ان کی فیملی سے میرا تعلق ہے. تیمور لالی جب یہاں پہ پڑھ رہا تھا تو میں ایم این اے تھا اس زمانے میں, تو میری ملاقات ہوتی تھی. مجھے وہ بڑا بھائی کہتی ہیں اور میں اس کو چھوٹے بھائی کو طرح دیکھتا ہوں, اور میں اس کی دعا گو ہوں کہ وہ اللہ اس کو مزید ترقی دے. ابھی ماشاءاللہ اسپیشل اسسٹنٹ بن گئے. تو اس نے بہت کوشش کی. اس نے اصل میں کوشش نے یہ کی کہ وہ برج کا کردار ادا کر رہا تھا. میری مونس صاحب سے بھی بات ہوئی اس حوالے سے, اور ساری چیزیں میں نے ان کو اتنا کہا, میں نے کہا جی پہلے آپ لوگوں نے بہت زیادہ غلط کیا, اب دیکھیں پہلے والے اس چیز کو آپ ریپیٹ نہ کریں تو مہربانی کریں اس حوالے سے. آپ دیکھیں پھر ہم نے پولیس بلائی, پہلے بھی ہمیں مجبوری میں بلانا پڑا, پھر بعد میں بھی ہم نے بلوائی, سارا کچھ ہوا. لیکن میں نے وہی کیا جو مجھے قانون نے اجازت دی, جو ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کے جو آرڈرز تھے, جو چیزیں آپ کے سامنے تھیں, پورے پاکستان نے دیکھی, جو میں نے کیا. اور میں نے کوئی ڈھکی چھپی تو چیز تو نہیں کی, میں نے سب کے سامنے کی جو میں نے کی, جو میرے جو ضمیر نے اور جو میری سوچ نے اجازت دی, میں نے اس کے مطابق کی, قانون کے مطابق کی. سردار صاحب, پی ٹی آئی میں آپ 2014 میں آئے, کس کے کہنے پر پی ٹی آئی میں آئے؟ اور 2015 میں کس کے کہنے پہ آپ پی ٹی آئی جوائن کیا آپ نے؟ میں جی یہاں پہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب آئے, یہاں پہ ساکھان خاکوانی صاحب آئے, پھر 2015 میں پھر میں نے جوائن کی. غالباً میرا جون یا جولائی کا مہینہ تھا, ان کے کہنے پہ میں نے جوائن کی. تو ان سے میرا انٹریکشن رہتا تھا, شامود قریشی صاحب سے میرا انٹریکشن رہتا تھا, سب کے ساتھ میرا انٹریکشن رہتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ابھی کا تعلق نہیں ہے, بہت پرانا تعلق ہے, بہت خاندانی لوگ ہیں یہ لوگ, یہ بھی بہت عرصے سے سیاست کر رہے ہیں, ہم بھی بہت عرصے سے سیاست کرتے آ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ذاتی تعلق تھا. تو آپ نے دیکھا پھر اس وجہ سے میں نے پارٹی جوائن کی. اور اس کے بعد پھر 2018 میں جب یہ صوبہ محاذ جب بنا, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ جو بنا, تو اس کا بھی ہم حصہ تھے. ساری چیزیں میں ہی ڈیل کرتا تھا, سارے چیزوں کو میں ہی دیکھتا تھا, معاملات کو, کیونکہ بڑے میر صاحب تو بزرگ ہیں, ان کی ایج نہیں اجازت دیتی تھی, تو ساری چیزیں میں نے کی. کوشش مطلب سارے انٹریکشن وغیرہ, میٹنگز میں جانا, آگے پیچھے, ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک نئے صوبے کے لیے ہم آواز اٹھائیں, اور جو ہم جن رائٹ سے ڈپرائیوڈ ہیں وہ ہمیں رائٹس ملے جائیں, ہمارا ایک نیا صوبہ بنے, تاکہ ہمیں واٹر رائٹس ہوں, ہمارے مطلب کہ سینٹ میں رائٹس ہوں, اور ہمارے رائٹس ہوں, جاب کے رائٹس ہوں, اور بھی بہت سی چیزیں ہوں, پبلک سروس کمیشن ہو, ہمارا اپنا سارا سسٹم بن جائے. لیکن نہیں ہوا, آپ نے دیکھا کہ. سردار صاحب, مجھے بتائیے گا, جو چوہی شجاعت کا لیٹر جو بڑا فیمس ہوا, وہ لیٹر آپ کو کس ٹائم ملا اور کس کے تھرو ملا, اور کیا آپ نے اس کی ویریفیکیشن کی؟ جی میں اپنے آفس کے یہاں سے جس دن 22 تاریخ تھی, وہ مجھے لیٹر ادھر ہی موصول ہوا, اور کوئی آئے تو انہوں نے مجھے لیٹر دے گئے. وہ سیل ایک لفافہ تھا, اس میں بند تھا, تو میں نے کھول کے دیکھا, میرے لائر بھی بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں ان سے ڈسکس کیا, میرے ساتھ ہی تھے اس دن, میں ان کو اپنے ساتھ ہی رکھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں.
کہ مجھے پتا تھا کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کیونکہ عدالت کے فیصلے بھی تھے اور بھی چیزیں تھیں, میں نے ان سے ڈسکشنز کرنی, تو انہوں نے میں یہ کہا کہ میں نے کہا آپ سینئر کسی لائر سے آپ مشورہ کر لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو انہوں نے سینئر سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ چوہی شجاعت صاحب سے فون پہ بات کر لیں اور ان سے پوچھ لیں. میں نے پھر لینڈ لائن پہ بات کی, لیکن انہوں نے جو لینڈ لائن میں جو آپریٹر تھا اس نے میری کال تھرو نہیں کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے پھر چوہی صادق صاحب سے میں نے کال کی, میں نے کہا جی میری بات کروا دیں. تو میری بات ہوئی, پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل لیٹر میں نہیں دیا. پھر میں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے چوہی صادق صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی بالکل لیٹر والے صاحب کا ہے. اچھا سردار صاحب مجھے بتائیے گا, چوہی پرویز الہی کے ساتھ آپ کے معاملات بہت اچھے تھے, وہ اسپیکر تھے, آپ ڈپٹی اسپیکر تھے. ہم نے دیکھا کہ جب آپ کا اسکفل کوئی ہوئی سی ایم ہاؤس کی سیکیورٹی کے اوپر, تو انہوں نے اس وقت کے موجودہ آئی جی کو بلایا اسمبلی کے اندر اور سارے معاملات کو ٹھیک کیا. اب کیسے آپ کے تعلقات اور کیا اختلافات جو پیدا ہوئے اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے چوہی صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں تھے. اب دیکھیں کہ کچھ نظریہ ہوتا ہے, انسان کی اپنی اسٹینڈنگ ہوتی ہے, انسان کی اپنی زبان ہوتی ہے. چوہی صاحب میں کسی کی نہ سپورٹ میں ہوں نہ کسی کے خلاف ہوں. چوہی صاحب خود چل کے گئے زرداری صاحب کے پاس, خود انہوں نے جا کر ایک کمٹمنٹ کر کے آئے, ایک دعا ہوئی, دعائے خیر بھی کی. اور ہمارے جو ہم جس بیک گراؤنڈ سے, ہم رورل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ہماری جو رورل سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے دعائے خیر کر لیں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک عام سے بندے سے بھی آپ جا کر دعا خیر کر لیں وہ بہت بڑی اپنی زبان پہ کھڑا ہوتا ہے. تو ادھر کر کے تو چوہی صاحب نے بالکل یو ٹرن مارا, خان صاحب کے پاس آ گئے. ہم بھی پی ٹی آئی کا حصہ تھے, اور ان کا یہ مطلب یہ ایک چوہی صاحب کی طرف سے تو اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن خان صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ جی آپ بالکل جیسا میں کہوں گا ویسا کریں. جب جی کچھ قانون بھی ہوتا ہے, کوئی سسٹم بھی ہوتا ہے, جب بندہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے. میں نے قانون کو فالو کیا اور میں نے کرتے ہوئے میں نے جو ڈیسیجن دیا آپ کے سامنے ہے سارا. اچھا مجھے بتائیے گا, پنجاب کے, پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ پنجاب کے کہیں وزراء ہم تک یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ناراض ہے چوہی پرویز الہی کی وجہ سے, کہ چوہی پرویز الہی جو ہے کچھ معاملات میں بہت زیادہ انٹروین کر رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ جی چوہی صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ جی ایک تو آپ نون لیگ کو کرش کریں اور نون لیگ کو آپ بالکل ختم کر دیں. یہ میرا خیال ان کو ٹاسک ایک ملا گیا, کیونکہ ان کا تعلق بھی پنجاب, سینٹرل پنجاب سے ہے, اور نون لیگ کا زیادہ ادھر ہی انفلوئنس ہے ان ایریاز میں, سدرن پنجاب میں تو کم ہے. تو ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے. دین اگین یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین جو ہیں, جو ان کے کیبنٹ ممبرز ہیں, ناراض ہیں اسی وجہ سے کہ شاید وہ زیادہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا جس طریقے سے ان کو کام کرنا چاہیے. اس وجہ سے میرے خیال میں ریزرویشن بھی انہوں نے شو کی تھی. پچھلے دنوں کوئی میٹنگ بھی اسلام آباد میں ہوئی تھی, خان صاحب نے بلائی تھی, ادھر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اینٹی کرپشن نے آپ کو ایک نوٹس جاری کیا ہے اور اس کے اندر الزام یہ لگایا کہ اس کے اوپر کہ 40 سے 50 ہزار ایکڑ پر آپ نے قبضہ کیا. کیا واقعی آپ نے قبضہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بیسٹ یہی ہوگا کہ ہائی کورٹ کے کوئی بھی چیف جسٹس ہوں اور اس پہ جوڈیشل ایک انکوائری ہو جائے تاکہ پتہ لگ جائے قبضہ کس نے کیا ہوا, وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا مجھے بتائیے گا, 2008 میں آپ نے پیپلز پارٹی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا, 2012 کے اندر آپ غالباً پرویز اشرف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ بھی رہے, اور اس کے بعد 2013 میں آپ نے جنرل الیکشن جو ہے وہ آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے لڑا, اور اس کے بعد 2018 میں آپ نے پی ٹی اے کی ٹکٹ سے لڑا. اب آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور کس پارٹی کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سیاسی مستقبل اس پارٹی میں ہے؟ 2008 میں بالکل پیپلز پارٹی کا حصہ تھا. 2012 میں کیبنٹ ممبر تھا گیلانی صاحب کے ساتھ بھی, مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. گیلانی صاحب میرے دادا کے کیبنٹ میں ممبر تھے, زرداری صاحب بھی میرے دادا کے کیبنٹ میں ممبر تھے, میں ان کے کیبنٹ کا حصہ تھا. 2012 میں راجہ پرویشر صاحب کے ساتھ کام کیا. 2013 میں ہماری ایک لوکل الائنس بنی. اس میں لوکل الائنس میں یہ ہوا کہ جی ہمیں نون لیگ کی ٹکٹ مل رہی تھی, اور ہمارے جو لوکل الائنس میں ہمارے ساتھ جو الائنس بنی تھی کافی عرصے بعد, تو ان صاحبان کو نون لیگ کی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی. تو ہم نے ایز احتجاج ہم نے نون لیگ کی ٹکٹ نہیں لی, ہم نے آزاد کانٹیسٹ کی الیکشن, جو کہ کرنا بہتر سمجھا. الیکشن ہار گئے. 2015 میں پھر میں نے جوائن کی, اور 2018 میں پھر میں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. ابھی دیکھتے ہیں جدھر ہمارے لوکل جو ہماری الائنس ہے کیا بنے گی. دین اگین فیملی ہے میری, بہت بڑی فیملی ہے, ان سے بیٹھ کے ایک ڈسکشن کرنی ہے, اور جو کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگا ہم اس کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ.
اچھا سردار صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جو ابھی آپ نے بزدار صاحب کا کہا کہ بزدار صاحب نے وہاں پہ علاقے میں بزدار صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ کی، اور عمران خان صاحب نے سی ایم بھی ساؤتھ پنجاب کا اسی لیے لگایا تھا کہ تاکہ ساؤتھ پنجاب کی جو محرومی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کی جو محرومی ہے وہ ختم ہوئی؟ کبھی دیکھا آپ نے جس طرح آپ کا علاقہ بزدار صاحب کا علاقہ فلڈ سے شدید ڈیمیج رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی ہے توسا میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میاں والی میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور دیکھیں نا یہ چیزیں، بزدار صاحب از سن آف دا سوئل، ہی بلانگس ٹو سدرن پنجاب. اب یہ اتنا بڑا جو یہ ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے ہمارے ایریاز میں، کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلڈز ہمارے ایریا میں آئیں گے، کہ ان کو پتہ نہیں تھا ہل ٹورنٹس ہمارے ایریا میں آئیں گے. انہی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ساری تباہی ہوئی. ان کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ ہل ٹورنٹس کا جو پرانے جو روٹس تھے ان کو بحال کرنا چاہیے تھا تاکہ پانی کو جا کر دریا میں کسی ہم سیف پیسج سے تباہی نہ ہو، ہم جا کے ادھر پھینکیں. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا. تمام ڈسٹرکٹ کا، تمام 2 ڈسٹرکٹوں کو پانی آ کر سیدھا تحصیل رجحان میں آ کر ہٹ کیا. ورنہ ہم تو ہمارے جو ہل ٹورنٹس ہیں وہ تو نقصان ہمیں نہیں دیتے. تمام ہل ٹورنٹس انہوں نے آ کر رجحان کا رخ کیا. پھر بھی شکر الحمدللہ ہمارا شہر بچ گیا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جتنی آبادی شہر کے باہر ہے، تقریباً 1/3 از آؤٹ آف رجحان. ہمارے سرکولر بند ایک بنا ہوا ہے رجحان شہر کا، وہ بہت قدیمی بند ہے. آبادی بڑھتی گئی، پرانے زمانوں میں آبادی کم ہوتی تھی، اب آبادی زیادہ ہوتی گئی. تو پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے وہ لوگ باہر سیٹل ہوئے بیچارے، ان کا سارا تباہی ہو گئی. اور ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا نون لیگ کے دور میں، قطب ڈرین کا وہ انتہائی ناقص پروجیکٹ تھا. اس میں ایک انکوائری کی جائے ہائی لیول کی. میری تو یہ ریکویسٹ ہے ہائی لیول کی انکوائری کی جائے. 4 بلین کا پروجیکٹ تھا، وہ نون لیگ کے دور میں شروع کیا، جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے ان کے دور میں شروع کیا گیا تھا. اس نے بھی ہمیں اس قطب ڈرین نے بھی ہمیں تباہی دی. اس کی وجہ سے بھی تمام ابھی اب امیجن کریں قطب ڈرین کا جتنا بھی پانی تھا ضلع کا، وہ ڈرین میں ڈال کے ہماری طرف پانی کو اوپن چھوڑ رہے تھے. اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل کرپشن ہوئی ہے. لیکن باتوں پہ اب کسی کی نہیں، ایسے آپ نہیں کر سکتے. جب تک آپ انکوائری کریں، آپ انکوائری کروائیں، اس پہ ایک ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے ان چیزوں سے کیونکہ کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں پوری دنیا میں، اور پاکستان بھی اسی کا، پاکستان ون آف دا کنٹری جو کلائمیٹ چینج کا بہت زیادہ متاثر ہوگا. اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا. ان جتنے بھی ہل ٹورنٹس ہیں ان کو سیف پیسیج دینا پڑے گا. اس کے لیے پراپر پلاننگ کرنی پڑے گی. لیکن اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ شوڈ بی آن دا سیم پیج. اچھا سردار صاحب مجھے بتائیے گا، ہاؤس کے کسٹوڈین کا ہم نے دیکھا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا، اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری آپ کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا. یہ اٹیک کس نے کیا؟ کیا اس دن اسمبلی کے اندر نان ممبرس گھسائے گئے تھے؟ جی ہاں، کچھ لوگ گھسائے گئے تھے. کچھ تو ممبرس تھے جنہوں نے میرے پہ اٹیک کیا، کچھ ممبرس تھے. پھر ان کو ریوارڈ دیا گیا. خان صاحب نے ان کو ریوارڈ دیا. جن کو ریوارڈ دیا گیا، ابھی جس کو ڈپٹی اسپیکر بنایا، آپ نے دیکھا ہے تو ان کو ریوارڈ تو دیا گیا. ان کو ریوارڈ ملا ہے اٹیک کرنے کا. اور لوگوں کو گیلری سے اندر اتارا گیا. تو پھر مجبوری میں پھر پولیس اندر آئی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی، ڈپٹی اسپیکر کی کرسی توڑ دی. اور یہ سیٹ صرف میرے لیے نہیں تھی، یہ سیٹ چودھری صاحب کی بھی تھی. بالکل ایسی. اور چودھری صاحب نے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا. اور آپ نے دیکھا کہ چودھری صاحب کے ساتھ بھی بہت غلط ہوا ہے. میں اس چیز کی بھی شدید میں نے مذمت کی ہے. بہت غلط ہوا. ہمارے وہ بزرگ بھی ہیں، ہمارا ان سے ایک تعلق بھی ہے. یہ 76-77. اور آپ نے دیکھا کہ ان سے بہت غلط ہوا ہے یہ. اور جو بھی ہوا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ جو سارا جو ایک اسمبلی کا جو تقدس وہ جو پامال کیا گیا آج اس کو وہ کیا گیا، بہت غلط ہوا. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کی قیمتی وقت کا.